الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل انهض لهم والله لأدقنهم كدق البيض على الصفا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں ہم نے غزوہ احزاب سے متعلق معروضات پیش کی تھی، اور جو حضرات ماشاءاللہ اہتمام کے ساتھ ہماری اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی کے ماہ و سال کے حالات سن رہے ہیں، انہیں یاد ہوگا
کہ مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ سے حضور کا معاہدہ تھا، انہوں نے مشرکین مکہ کے مقابلے میں حضور کا ساتھ دینا تھا، لیکن جب مشرکین مکہ اور عرب کے قبائل مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھے ہو کر آئے تو حیی بن اخطب یہودی کے اصرار پر بنو قریظہ نے غداری کر دی تھی، جو مسلمانوں کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ میں اس کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب وقت تھا کہ بنی قریظہ کی غداری کا ان کو سبق سکھایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ غداروں کے ساتھ اگر سزا کا معاملہ نہ ہو تو غدار ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ غزوہ احزاب مسلسل 24 دن تک محاصرہ، اور اس سے پہلے خندق کے کھودنے میں حضور اور صحابہ مصروف رہے۔ سخت سردی، سخت بھوک، سخت فاقے، سخت خطرات، سخت خوف اور ڈر، مہینہ سوا مہینہ اس طرح سے گزرا۔ لوگ تو خواب دیکھ کے آئے تھے کہ مدینے کو والوں کو ختم کر دیں گے، اور وہ مدینے کے باغات بھی آپس میں تقسیم کر چکے تھے، فلاں حصہ میں لوں گا، فلاں تو لینا، فلاں فلاں لے گا، فلاں فلاں لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جس کی تفصیل میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، اور یہ لشکر خائب و خاسر، ناکام و نامراد ہو کر مکے واپس چلا گیا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا، شوال میں غزوہ احزاب ہوا تھا، ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے۔ آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے، صحابہ بھی اپنے گھروں کو تشریف لے گئے، اور انہوں نے بھی اپنے ہتھیار اتار دیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور میرے گھر میں تھے، آپ غسل فرما رہے تھے، سر دھو رہے تھے، بعض روایات میں آتا ہے سر دھو لیا تھا، کنگھا فرما رہے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، کسی آواز دینے والے نے آواز دی، غدیرک من محارب، غدیرک من محارب، آپ کے خلاف جنگ میں بغاوت کرنے والا، آپ کے خلاف جنگ میں غدر کرنے والے، جنگ میں آپ کے ساتھ عہد شکنی کرنے والے، ان کو پکڑو، ان کی خبر لو۔ حضور چونک گئے، گھر سے باہر آواز تھی، آپ باہر تشریف لے گئے، گھبراہٹ میں حضور علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ اماں فرماتی ہیں مجھے بھی پریشانی لائق ہوئی، میں نے اپنے کمرے کے دروازے کے کیواڑ کے سوراخ سے جھانک کے دیکھا، کون آیا ہے، کیا ماجرا ہے، پتہ تو کروں۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے محسوس ہوا کہ دحیہ کلبی ہیں۔
حضرت دہیا کلبی کھڑے ہوئے ہیں گھر سے باہر ذرا فاصلے پر، اور اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے ہیں، گرد اور غبار کو اڑا رہے ہیں۔ سفید خچر پر سوار ہے، اوپر ریشم کے سرخ رنگ کا کپڑا ہے، خچر کے اوپر سرخ ریشمی کپڑا ہے، اس پر آپ دہیا کلبی تشریف فرمائیں اور سر جھاڑ رہے ہیں اور حضور سے کہہ رہے ہیں ما اسرعتم ما احللتم، آپ نے بہت جلدی کر لی، بہت جلدی گھروں کو چلے گئے، ہم تو ابھی گھروں کو نہیں گئے۔ ما وضعت الملائکۃ السلاح، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ کے جو مخالف جنگجو ہیں، آپ کے جو غدار ہیں بنی قریظہ کے لوگ، غدیرک من محارب، یہ جو آپ کے جنگجو غدار ہیں جنہوں نے ابھی آپ کے ساتھ غداری کی، عہد شکنی کی، اندر سے بغاوت کی، باہر سے دشمنوں کو بلا کر لے آئے، دشمنوں باہر کے دشمنوں کا ساتھ دیا، ابھی تو ان کا پتہ کرنا ہے اور ان کی خبر گیری کرنی ہے، فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، لہذا ان اللہ یأمر، اللہ کے نبی اللہ تعالی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرک لقتال بنی قریظہ، اس غدار قبیلے بنی قریظہ سے جنگ کریں، ان سے قتال کریں، ان سے لڑائی کریں۔ وَأَنَا عَائِدٌ إِلَيْهِمْ، میں جا رہا ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، آپ پیچھے آ جائیں، صحابہ کو لے کر آپ آ جائیں، یہ مدینہ سے باہر رہتے تھے بنی قریظہ کے لوگ، میں جا رہا ہوں، آپ پیچھے آ جائیں۔ أَنَا عَائِدٌ إِلَيْهِمْ بِمَنْ مَعِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ، میں بھی جا رہا ہوں، فرشتے بھی جا رہے ہیں، لِأُزَلْزِلَ بِهِمُ الْحُصُونَ، میں ان کے قلعوں میں جا کے زلزلے برپا کروں گا، اور میں ان کے دلوں میں رعب جا کے ڈالوں گا۔ فَخْرُجْ بِالنَّاسِ، آپ لوگوں کو لے کے آ گئے، آ جائیں۔ بظاہر یہ صحابی رسول ہیں، دہیا کلبی ہیں، اور حضور کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے کیوں ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کا حکم ہے بنی قریظہ سے قتال کریں، جنگ کریں، میں جا رہا ہوں، فرشتوں کو لے کے جا رہا ہوں، آپ پیچھے آ جائیں۔ سیدہ کے لیے بھی حیرت کی بات تھی، اور ساتھ حضور نے انہیں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم نے 1.25 مہینہ 1 مہینہ جنگ لڑی ہے، محاصرے میں رہے ہیں، ٹھٹھرتی سردی کی راتوں میں پہرے دیے ہیں، جاگ کر گزارے ہیں، فاقے اور بھوک برداشت کیے ہیں، لہذا کچھ دن مہلت ہو جائے اور پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ تو اس شخص نے کہا جو حقیقت میں جبریل امین تھے اور دہیا کلبی کی شکل میں آئے تھے، حضرت جبریل امین جو دہیا کلبی کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، یہ تاخیر نہیں، انہز الیہم، آپ چلیں ان کی طرف، اور میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فواللہ لَأَدُقَّنَّهُمْ كَدَقِّ الْبِيزِ عَلَى الصَّفَا، حضرت چلیں، دیر نہ کریں، چلیں ان کی طرف، ان غداروں کے ساتھ 2 ہاتھ کریں، میں ان کو ایسے پیس دوں گا جیسے انڈے کو چکنے پتھر پہ رکھ کر پیس دیا جاتا ہے، میں ان کو پیس کے رکھ دوں گا، ان غداروں یہودیوں کو میں کچل کے رکھ دوں گا، پیس کے رکھ دوں گا، چلیں آپ۔
حضور گھر تشریف لائے. امی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے, کیوں پریشانی ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو دہیہ کلبی کو دیکھا ہے. آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے اور میرے پاس اللہ کا حکم لے کے آئے کہ بنی قریظہ سے جا کے جنگ کریں. اللہ کے فرشتے وہ جنگ کے لیے تیار ہیں. جب سے غزوہ احزاب ہوا تب سے اب تک فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے. اللہ کی مدد اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ اس طرح تھی. ایک مہینہ فرشتوں نے بھی ہتھیار کوئی نہیں اتارے. آپ کی مدد کے لیے آپ نے اعلان کروایا من کان سامعا مطیعا فلا یصلن العصر الا فی بنی قریظہ. جو اللہ رسول کی بات مانتا ہے فوراً نکلے اور عصر کی نماز قبیلہ بنی قریظہ میں جا کے ادا کرے. یہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. آپ ظہر پڑھ کے گھر تشریف لائے. اب دیکھو جی صحابہ کا بھی امتحان ہے. ایک مہینہ پورا جنگ, اور جنگ بھی ایسی خطرناک کہ جس میں پورے مدینے کے وجود کو, لوگوں کے وجود کو خطرہ. ابھی وہ ختم ہو رہی ہے, ابھی اور جنگ کرنی ہے. لیکن حضور نے اعلان فرما دیا. حضرت بلال کو بلایا, بلال تم بھی اعلان کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دیر نہیں کرنی, فوراً نکلنا ہے, ابھی نکلنا ہے. عصر کی نماز قبیلہ بنی قریظہ میں جا کر ادا کرنی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نکل رہے ہیں, تم بھی نکلو. صحابہ کے کانوں تک آواز گئی, یہ سارے روانہ ہو گئے. روانہ ہو گئے بنی قریظہ کی طرف. ذرا فاصلے پر تھی بستی مدینے سے باہر. بنی قریظہ کی بستی میں پہنچتے پہنچتے درمیان میں بعض کو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو اب صحابہ کرام دو حصوں میں بٹ گئے. کچھ صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ ہم حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے حضور کے حکم کی تعمیل میں عصر بنی قریظہ میں جا کے ادا کریں گے چاہے سورج ڈوب جائے. حضور نے جو فرمایا ہے کہ عصر بنی قریظہ میں ادا کرو, ہم تو وہی پڑھیں گے چاہے سورج ڈوب جائے. چنانچہ سورج راستے میں غروب کر گیا, عصر کا وقت فوت ہو گیا. لیکن انہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے نماز عصر بنی قریظہ میں ادا کی. اور بعض ایسے صحابہ تھے انہوں نے کہا نا اللہ کے نبی کی منشا یہ تھوڑی تھی کہ ہم عصر کی نماز چھوڑ دیں. اللہ کے نبی کی تو منشا یہ تھی کہ ہم جلدی پہنچیں, فوراً پہنچیں. اب عصر اگر قضا ہو رہی ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, تو ہم دیر نہیں کریں گے, نماز راستے میں ادا کر کے بنی قریظہ پہنچ جاتے. انہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ پہ عمل نہیں کیا, مراد رسول پہ عمل کیا. یوں سمجھو کہ صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیا اور دوسرے نے تفقہ سے کام لیا, فقہ سے کام لیا, اجتہاد سے کام لیا, استنباط سے کام لیا, اور
انہوں نے کہا کہ مقصد جلدی پہنچنا ہے، ہم تو روانہ ہو چکے، سورج ڈوب رہا ہے، نماز عصر قضا نہیں کرنی، حضور کے حکم کی بھی تعمیل ہو جائے، نماز بھی قضا نہ ہو، لہذا نماز پڑھ کر فوراً آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فوراً آگے روانہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا کہ بعض کی نماز قضا ہو گئی، اور انہوں نے بنی قریظہ میں عصر جا کے پڑھی، مغرب ہو جانے کے بعد پڑھی، قضا پڑھی۔ آپ نے ان کو بھی برا بھلا نہیں کہا، ان کو بھی برا بھلا نہیں فرمایا، اور بعض نے تفقہ سے کام لیا، اجتہاد سے کام لیا، یہ مجتہد صحابہ تھے، اور انہوں نے عصر پڑھ لی راستے میں۔ یہ اصل منشاء رسول تھی۔ علماء کہتے ہیں پہلی جماعت کو بھی گناہ نہیں ہوا، ان کو ایک اجر ملا، اور جو دوسری جماعت تھی انہوں نے حضور کی منشا کو پورا کیا، جلدی بھی پہنچے، دیر نہیں کی، اور عصر بھی قضا نہیں کی، ان کو 2 اجر ملے۔ حضور یہی چاہتے تھے جو اس دوسری جماعت نے کیا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ منشاء نبوت دیکھی جاتی ہے، اور منشاء نبوت جانتا ہے فقیہ اور مجتہد، یہ منشاء نبی جانتا ہے، منشاء نبوت جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جماعت کو پسند کرنے والے ہیں، لہذا امت میں یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری ہو گیا، تکوینی طور پر جاری ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کے وہ احکام جن میں صراحت نہیں ہے، واضح حکم نہیں ہے، یا ان میں آپس میں ٹکراؤ اور تعارض ہے، تو صحابہ کرام سے یہ طریقہ چلا، اس میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے، اور لوگ جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ اس مجتہد سے پوچھ کر عمل کرتے ہیں، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ چنانچہ امت میں بہت سے مجتہد گزرے، صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، بہت سے مجتہد گزرے۔ سب سے بڑے امام اور مجتہد صحابہ کے بعد تابعین میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یاد رکھو انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کی زیارت کی، تقریباً 6 صحابہ کی امام ابو حنیفہ نے زیارت کی ہے۔ امام بخاری بڑے محدث ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے بعد کے، اور امام بخاری امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں، پوتے، شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ آج کچھ لوگ امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ تو ابو حنیفہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ہم بخاری کی مانیں گے، ہم ابو حنیفہ کی نہیں مانتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجتہاد صحابہ کی سنت ہے اور حضور کی منشا ہے، اور اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جو غیر منصوص ہے، منصوص نہیں ہے۔ جو منصوص ہے، جن میں صراحت ہے، وضاحت موجود ہے، ان میں اجتہاد نہیں ہوتا، کوئی اجتہاد نہیں کرتا، اس میں اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ نمازیں دن رات میں کتنی فرض ہیں بتاؤ، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5، کوئی اختلاف نہیں، امت منصوص ہے، اس میں اجتہاد بھی نہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں،
یہ منصوص ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، پوری امت کہتی ہے ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، منصوص ہے نا، وضاحت موجود ہے، اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ وتر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 1 ہے، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، حدیثیں مختلف ہیں۔ اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے، ایسے مسائل میں جو بڑے علماء اور مجتہدین ہیں ان کو حکم ہے وہ اجتہاد کریں، اور جو عوام ہیں ان کو حکم ہے وہ ان مجتہدین میں سے کسی ایک مجتہد سے پوچھ کر عمل کریں، دونوں کی نجات ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسے مسائل میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو مانا، ہم حنفی کہلائے، کچھ لوگوں نے امام شافعی کی بات کو مانا، وہ شافعی کہلائے، کچھ لوگوں نے امام احمد ابن حنبل کی بات کو مانا، وہ حنبلی کہلائے، کچھ لوگوں نے امام مالک کی بات کو مانا، وہ مالکی کہلائے۔ یہ چاروں کے چاروں امام حق ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، کوئی ان میں حق باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ افضل طریقہ ہے، باقی جو امام کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، گناہ وہ بھی کوئی نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں جو میں نے عرض کیا ہے وہ افضل ہے، جو باقی ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں وہ بھی حق ہے، غلط وہ بھی کوئی نہیں۔ یہی ہر امام کہتا ہے، تو سارے امام اہل سنت ہیں، ساری فقہیں حق ہیں۔ یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جو کفر اور اسلام کا یا سنت اور بدعت کا اختلاف ہو، لہذا امت اس بات پر متفق چلی آ رہی ہے کہ سارے امام احترام کے قابل ہیں۔ ہم حنفی ہیں لیکن امام شافعی کی توہین کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہم امام شافعی کی فقہ کو بھی جائز فقہ سمجھتے ہیں، ہم حنبلیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مالکیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، شافعیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اور یہ اختلاف جواز عدم جواز کا نہیں ہے، اولا غیر اولا کا ہے، افضل غیر افضل کا ہے۔ آج کچھ جاہل لوگ تشدد کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں امام ابو حنیفہ تو غلط کہتے ہیں۔ یہ جرت انگریز کے دور سے پہلے کسی مسلمان کو نہیں تھی کہ وہ کسی مجتہد کو یہ کہے کہ یہ تو غلط ہے یا اس کی توہین کرے، یہ بے باکی انگریز کے دور کے بعد آئی۔ اب رفع دین کا مسئلہ ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، پہلی رکعت کے وقت رفع دین پہلی تکبیر کے وقت سارے ائمہ کے نزدیک سنت ہے، سنت ہے۔ رکوع کے وقت کرنا ہے نہیں کرنا، دو امام، امام ابو حنیفہ جو سب سے پہلے ہیں ائمہ اربعہ میں، ان کی وفات ہے 150 ہجری میں، 150 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام مالک جو مدینے کے امام تھے ان کی وفات ہے 179 ہجری میں۔ یہ دو کہتے ہیں رفع دین نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ انہوں نے جن صحابہ سے پڑھا اور جس ماحول میں پڑھا، امام مالک نے مدینہ میں پڑھا، مدینہ میں ماحول یہ تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ کا وصال ہوا، مزار بنا، وہاں رفع دین نہیں ہوتا تھا، اس لیے امام مالک کا مذہب یہ ہے رفع دین نہ کرنا بہتر ہے، اور امام ابو حنیفہ وہاں رہتے تھے جہاں علی شیر خدا رضی اللہ عنہ رہتے تھے، کوفہ میں، جہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رہتے تھے، کوفہ میں، وہاں کا عمومی ماحول بھی رفع دین نہ کرنے کا تھا، اور یہ صحابہ بھی رفع دین نہیں کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رفع دین نہ کرنے کی بھی ہے، تو انہوں نے کہا رفع دین نہ کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ احمد ابن حنبل
رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ رفع دین کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ بس اتنی سی لڑائی تھی، اتنا سا اختلاف ہے، کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا تھا۔ یہ آج کا دور آ گیا ہے تشدد کا، نہیں جی جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز تو کافروں والی ہے، نعوذ باللہ، اس کی نماز تو فاسقوں والی ہے، کوفیوں والی ہے، فلاں والی ہے، فلاں والی ہے۔ یہ انگریز کے دور سے پہلے امت میں یہ لڑائی نہیں تھی، یہ انگریز آیا تو اس نے ڈلوائی۔ یاد رکھ، اعتدال حاصل۔ اب ہم سعودی عرب جاتے ہیں حج عمرے کے لیے، وہ حنبلی امام ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی بدبختی ہوگا جو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھتا ہو، ہم سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو اپنا امام مقتدا مانتے ہیں، ان کی زیارت کو ترستے ہیں کہ امام کعبہ کی زیارت کرنی ہے، امام مسجد نبوی سے مصافحہ کرنا ہے، حالانکہ وہ حنبلی ہے۔ اور وہ جب ہندوستان پاکستان آتے ہیں تو یہاں کے علماء کا احترام کرتے ہیں، اور انہیں موقع ملے تو وہ ہمارے علماء کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اختلاف جو فقہ کی بنیاد پر ہو، حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوتا، سچ اور جھوٹ کا اختلاف نہیں ہوتا، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اور غیر منصوص مسائل میں اجتہاد کرنا خود حضور نے سکھایا، صحابہ نے اجتہاد کیا۔ چنانچہ اسی بنی قریظہ کے واقعے میں صحابہ نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا ہم عصر کی نماز قضا نہیں کریں گے، حدیث کے ظاہر کو چھوڑ دیا، اجتہاد پہ عمل کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی درست قرار دیا، ان کو غلط نہیں فرمایا۔ معلوم ہوتا اجتہاد بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر بندہ اجتہاد کے قابل نہیں ہوتا۔ اجتہاد مجتہد کرتا ہے، اور مجتہد بننے کے لیے بہت سی شرائط ہیں، اور اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جو منصوص نہیں ہیں، جن میں قرآن اور حدیث کی صراحت نہیں ہے۔ جن میں قرآن حدیث کی صراحت آ گئی ان میں اجتہاد نہیں، اور پھر جن مسائل میں اجتہاد اب تک ہو چکا، یہ ائمہ اجتہاد کر چکے، اب ان کو دوبارہ چھیڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آج کے دور میں کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں اب اجتہاد نیا کرتا ہوں، ابو حنیفہ غلط تھے، شافعی غلط تھے، مالک غلط تھے، احمد بن حنبل غلط تھے، تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ جو مسائل میں اجتہاد ہو چکا ان کو چھیڑنے کی اجازت نہیں۔ اب جو نئے مسائل آ رہے ہیں ان میں اجتہاد کرو، انہی کے طریقے کے مطابق کرو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھ سے پچھلے ہفتے کسی نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی مجھے ٹیلی فون آیا ہے، ایک دوست گئے ہیں امریکہ، تو جب امریکہ جائیں تو راستے میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں تاریخ بدل جاتی ہے، ڈیولڈ لائن ہے وہ، اس کے اس پار اگلی تاریخ ہے اور اس پار اس سے ایک دن پہلے کی تاریخ ہے، تاریخ بدل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ پیش آیا، انہوں نے کہا کہ ہم چلے اپنے مقام سے، یو کے سے ہم چلے، اور جب برطانیہ سے ہم چلے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، ہم عصر پڑھ کے چلے۔ ہم جب امریکہ میں پہنچے تو جس تاریخ کو چلے تھے، مثلا 14 اگست کو چلے، تو جب ہم اگلے دن امریکہ میں پہنچے تو 14 اگست تھا، اور ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ اب پھر عصر کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، عشاء کا وقت آ گیا، ہم تو یہ نمازیں پہلے پڑھ چکے تھے، اب بتائیں ہم دوبارہ عصر پڑھیں یا ہماری عصر ہو گئی؟ ہم دوبارہ مغرب پڑھیں یا ہماری مغرب ہو گئی؟ ہم دوبارہ عشاء پڑھیں یا ہماری عشاء ہو گئی؟ اب ایسے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ ان بزرگوں کے زمانے میں نہیں تھا، اس طرح کے لمبے سفر اور تیز رفتار سفر نہیں تھے۔
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہمیں دین سیکھنا ہے تو ہمیں پورا دین مرتب کر کے یہ فقہا دیتے ہیں. فقہا کی حدیث پہ نظر ہوتی ہے، وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں. میرا مضمون رہ جائے گا، وقت ختم ہو رہا ہے. کتابوں میں ایک لطیفہ لکھا ہے. ایک مدرسے میں، مسجد میں ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اس کو غسل دینا ہے، لیکن جتنی وہاں خواتین موجود ہیں وہ ساری ایام کے ساتھ ہیں، حالت حیض میں ہیں، پاک کوئی نہیں ہے، یا پھر مرد ہے. تو کیا اس کو غسل یہ عورت دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. وہ یہ مسئلہ پوچھنے آئی. تو جب پہنچی تو وہاں ایک جماعت بیٹھی تھی، حدیثیں ایک دوسرے کو روایت کر رہی تھی، سنا رہی تھی. یہ محدثین کی جماعت. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال اخبرنا فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے کو حدیثیں روایت کر رہے تھے. اس نے آ کے مسئلہ پوچھا. یہ تو خالی محدث تھے، فقیہ نہیں تھے. تو سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا مسئلے کا حل. فرمایا آگے چلی جاؤ، وہاں فقہا بیٹھے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو اور وہ جو جواب دے ہمیں بھی بتا کر جانا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں تو صرف حدیث مانتے ہیں، ہم تو قرآن حدیث کے بغیر کچھ مانتے ہی نہیں. ان سے کہو اس مسئلے کا حل نکالو. یہ جو میں نے آپ کو ابھی صورت بتلائی امریکہ کے سفر میں نمازوں والی، حدیث میں اس کا حل بتاؤ. بھئی حدیث میں حل موجود ہے لیکن اصول موجود ہیں، وہ حل نکالیں گے فقہا. فقہا کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اس کے بغیر، تفقہ کے بغیر حل نہیں نکلتا. یہ خاتون آگے چلی گئی فقہا کے پاس، مفتیان کرام کے پاس. الحمدللہ آپ کے جامعہ میں بھی افتاء کی کلاس لگی ہوئی ہے. یہاں ماشاءاللہ مفتی بنتے ہیں، روزانہ یہ فتوے لکھ کر لاتے ہیں، ہمیں دکھاتے ہیں. آپ حضرات پوچھنے آتے ہیں، یہ مفت آپ کو لکھ کر دیتے ہیں. الحمدللہ پوری ایک جماعت ہے ہماری، 2 جماعتیں ہیں. تو ان سے جا کے مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگے، توجہ ہے، وہ کہنے لگے غسل دے سکتی. دلیل یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتی ہیں حضور اعتکاف میں ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے، میں حالت حیض میں ہوتی تھی، میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی. حالت حیض میں عورت کا مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، تو میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہوتے تھے، دروازے کے پاس. آپ میرا اپنا سر مبارک آگے کر لیتے تھے، میں آپ کے سر مبارک کو اسی حالت میں تیل لگا دیا کرتی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ حیض کے اثرات ظاہری نجاست کی شکل میں نہیں ہے کہ اعضاء ناپاک ہو جائیں. وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے، روٹی بھی بنا سکتی ہے حالت حیض میں. وہ پاک کپڑے کو ہاتھ لگا سکتی ہے، وہ برتن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، برتن دھو سکتی ہے، تو برتن ناپاک نہیں ہوتے. تو جب یہ مسئلہ بیان کیا اور یہ حدیث بیان کی اس خاتون کو، تو وہ خاتون واپس جا رہی تھی. محدثین کی اس جماعت نے کہا بات سن بات، کیا مسئلہ بتایا؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ بتایا اور اس حدیث کا حوالہ دیا. تو وہ جو محدثین کی جماعت بیٹھی تھی وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ حدیث پڑھنے لگ گئے. ایک نے کہا کہ میرے پاس اس حدیث کی فلاں سند ہے،
مجھے فلاں استاد نے حدیث بیان کی، حدثنی فلان قال اخبرنی فلان قال حدثنی فلان انبانی فلان، دوسرے نے کہا میرے پاس دوسری سند ہے، وہ حدیثوں کو دہرانے لگ گئے۔ یہ عورت حیران ہو کے کھڑی رہی اور کہتی ہے این کنتم الی الان، اب تم حدیثوں پہ حدیثیں پڑھے جا رہے ہو، اب تک کہاں تھے؟ مسئلے کا حل تو تم نے بتایا نہیں، اب تک تم کہاں تھے؟ تو وہ محدث کہنے لگے بی بی بات تیری ٹھیک ہے، یہ جو ہم محدثین ہیں ہمارے پاس تو صرف ہیں حدیثیں، نحن الصیادلہ، ہماری مثال ہے میڈیکل سٹور کی، ہماری مثال ہے پنسار والے کی، جس کے پاس ہر طرح کی میڈیسن دوائی اور پنسار کے پاس جڑی بوٹی موجود ہوتی ہے، اور فقہاء ان کی مثال ہے اطباء کی، وہم الاطباء، یہ فقہاء اطباء طبیب حکیم اور ڈاکٹر ہیں، تو دوائی تجویز کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، ہم دوائی بیچ تو سکتے ہیں تجویز نہیں کر سکتے، ہم حدیث روایت تو کر سکتے ہیں، حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتے، مسئلہ نکالنا حدیث سے یہ فقہاء کا کام ہے۔ تو بھئی ابو حنیفہ نے مسئلے نکالے احادیث سے، انہیں حدیثیں آتی تھیں تو نکالے، امام شافعی نے مسئلے نکالے، امام مالک نے مسئلے نکالے، امام احمد ابن حنبل نے مسئلے نکالے، سفیان ثوری نے مسئلے نکالے، سفیان ابن عیینہ نے مسئلے نکالے، امام اوزاعی نے مسئلے نکالے، امام لیث نے مسئلے نکالے، محمد ابن سیرین نے اجتہاد کیا اور مسئلے نکالے، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ 4 اماموں کی فقہ محفوظ رہیں دنیا میں۔ اب دنیا میں مسلمان حنفی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، سارے سچے، سارے حق پر۔ تو معلوم ہوتا ہے اگر کہیں آپ کو کوئی حدیث دکھا دے کہ دیکھو جی حدیث میں یوں آتا ہے اور تم تو یوں کر رہے ہو، تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، بھائی ایسے مسائل جس میں مختلف حدیثیں ہوں، صحابہ ان میں اجتہاد کرتے تھے، حضور کی منشا معلوم کرتے تھے، یا یہ دیکھتے تھے کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بعد کی ہے، جو پہلے کی ہے وہ منسوخ ہوگی، جو بعد کی ہے وہ ناسخ ہوگی۔ لہذا کوئی وجہ ہوگی، ہمارے ابو حنیفہ ایسے متقی امام ہیں اور ایسے بڑے امام ہیں کہ ان کے درمیان اور حضور کے درمیان حدیث کے صرف 2 واسطے ہیں، وہ صحابہ کی شاگرد ہیں، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو بنی قریظہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کچھ نے ظاہر الفاظ کے ساتھ کی اور عصر مغرب کے بعد جا کے پڑھی، اور کچھ نے منشاء نبی کے مطابق عصر راستے میں وقت پہ پڑھ لی اور بنی قریظہ پہنچ گئے۔ علماء نے کہا پہلی جماعت کو 1 اجر ملا اور دوسری جماعت کو 2 اجر ملے، حضور کے حکم کی تعمیل کا بھی اجر ملا ہے اور منشاء نبی جاننے کا بھی اجر ملا ہے۔ حضور بھی تشریف لے آئے پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ بعض روایات میں اس گھوڑے کا نام آیا ہے یافور، اس گھوڑے کا نام تھا، حضور کے گھوڑوں کے نام تھے، بعض روایات میں اس کا نام آیا ہے یافور، آپ یافور گھوڑے پر سوار تھے، اور بعض روایات میں اس کا نام آیا نحیف، لحیف، آپ لحیف گھوڑے پہ سوار تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کا مجمع تھا۔ 36 گھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ آپ بنی قریظہ پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا یہودیوں نے، تو یہ سب اپنے قلعوں میں جا کے چھپ گئے۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ام مکتوم سے فرمایا کہ تم مسجد نبوی کی امامت کرو، ان کو نائب بنایا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں پرچم دیا، جھنڈا دیا، اور وہ جھنڈا غزوہ احزاب میں بھی
پچھلی لڑائی میں بھی ان کے پاس تھا اور جھنڈا بھی کھولا نہیں گیا تھا، علم بردار علی تھے۔ حضرت علی پہلے پہنچے اور ان کے قلعوں کی دیواروں کے پاس جا کر جھنڈا گاڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا انا کنواں، آپ وہاں اترے۔ ان یہودیوں نے جب دیکھا حضور آ گئے اور صحابہ پہنچ گئے تو انہوں نے حضور کو گالیاں بکنا شروع کر دی، بدتمیزی شروع کر دی، قلعوں کے اوپر سے گندی گندی گالیاں حضور کو دی، حضور کی ازواج مطہرات کو دی۔ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کو گالی بکنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، گالیاں بکی۔ حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ حضور کو پتہ چلے کہ یہ حضور کو گالیاں بک رہے ہیں، انہوں نے حضور سے چھپایا۔ حضور کو تکلیف ہوگی، حضور تشریف لائے تو حضرت علی بھی آ گئے، آپ نے فرمایا جھنڈا گاڑو، جھنڈا گڑوا دیا۔ اب حضور آگے تشریف لے گئے قلعے کے پاس۔ صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ گالیاں سنیں، تو آپ کے آگے ڈھال بنا لی صحابہ نے کہ کہیں کو دشمن تیر اوپر سے نہ پھینکے، فائر نہ کرے، پتھر نہ مارے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ ان یہودیوں کو پکارا، اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے غداری کی ہے۔ حضور آگے تشریف لے گئے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کے اونچی آواز کے ساتھ نام لیے اور فرمایا یا اخوت القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، او خنزیروں کے بھائیوں، بندروں کے بھائیوں، شیطان کے پجاریوں کے بھائیوں۔ یہ کون تھے؟ کچھ یہودی ایسے تھے نا، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قرآن نے بتایا انہوں نے ہفتے کے دن اللہ کے روکنے کے باوجود شکار کیا تھا، فجعل منہم القردۃ والخنازیر، کچھ ان میں بندر بن گئے تھے، کچھ خنزیر اور سوہر بن گئے تھے، شیطان کے پجاری تھے۔ آپ نے ان کی طرف ان کی نسبت کی۔ یا اخوت قردہ، او بندروں کے بھائیوں، والخنازیر، خنزیروں کے بھائیوں، وعبد الطاغوت، شیطان کے پجاریوں کے بھائیوں، قد اتاکم، اللہ کی طرف سے رسوائی تمہارے پاس آ گئی۔ وَأَنزَلَ بِكُمْ نِقْمَةً، اللہ نے تم پر اپنا عذاب اتار دیا۔ اتشتموننی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے گالیاں بکتے ہو، بکواس کرتے ہو، سب بکتے ہو، توہین کرتے ہو، میری گستاخی کرتے ہو۔ ان کے سرداروں نے جواب دیا اور چٹے مکر گئے، انکار کر دیا، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہم نے آپ کو کوئی گالیاں نہیں، ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ صحابہ نے ان پر تیر پھینکے، پتھر مارے، انہوں نے صحابہ پہ تیر پھینکے، پتھر مارے۔ اگلے دن صبح حضور نے فرمایا ان کا محاصرہ کرو، گراؤ کرو۔ محاصرے میں آ گئے۔ اسید ابن حضیر نے ان سے فرمایا تھا کہ ہم اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور اس وقت تک تمہارا محاصرہ کریں گے جب تک کہ نیچے نہ اترو یا بھوک سے مر نہ جاؤ۔ تمہاری سپلائی لائن کٹ گئی، راست بند، اب نہیں جا سکو گے تم کہیں، تمہیں کھانا پینا نہیں ملے گا، تم غدار ہو، تم نے حضور کے خلاف غداری کی، دشمنوں کا ساتھ دیا۔ صحابہ نے محاصرہ کر لیا جی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن، دن کے دن، راتیں گزر رہی ہیں، ان کو نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔
جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان نہیں چھوڑتے، اب مسلمان چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو ان کا سردار جس کا نام کعب ابن اسد تھا، میں پچھلے بیانوں میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، کعب ابن اسد نے اپنی اس قوم کو قلعوں میں کھڑے ہو کر کہا تمہارے پاس میاں اب 3 چوائس ہے، 3 چیزوں میں سے ایک چیز چن لو، بچ سکتے ہو ورنہ تم نہیں بچتے۔ 3 چوائس۔ پہلی چوائس، تم جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، یہ حیی بن اخطب جو ہمیں ذلیل کرنے والا ہے، جس نے ہمیں معاہدہ توڑنے پہ مجبور کیا تھا، غداری پہ مجبور کیا تھا، یہ بھی میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، یہ بھی بیٹھا، یہ بھی جانتا ہے کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حقانیت وہ جس کو دشمن بھی تسلیم کرے۔ ان کے سردار نے کہا تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، سچے نبی ہیں، رسول ہیں، اور ابن نواس شام چھوڑ کر مدینے آیا تھا، جو ہمارا بزرگ تھا، وہ بھی ہمیں وصیت کر گیا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ غدر نہ کرنا، عاد شکری نہ کرنا، وہ بھی تمہیں وصیت کر گیا تھا۔ یہ ایک بڑے عالم تھے یہودیوں کے، ان کا نام تھا ابن نواس، یہ شام سے ہجرت کر کے آئے تھے یثرب، اللہ کے نبی کی بعثت سے قبل۔ پچھلی کتابوں میں آثار دیکھ کر اپنے علم کی بنیاد پر، اور انہوں نے آ کے کہا لوگوں تم جانتے ہو کہ میں پرتعیش زندگی چھوڑ کر یہاں جنگل دیہات میں آیا ہوں۔ یثرب تو اس وقت بستی تھی، وہ شام سے آئے تھے، فلسطین سے آئے تھے۔ اس نے کہا ترکت الخمیر والتمیر، میں نے آٹے کی روٹی چھوڑی، پھل چھوڑے، یہاں جو کی روٹی کھائی، کھجور پہ گزارا کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ میں جانتا ہوں کہ یہاں سے نبی آخر الزمان نکلنے والے ہیں، آنے والے ہیں، اگر وہ میری زندگی میں تشریف لے آئے میں ان کا کلمہ پڑھوں گا، پرچم اٹھاؤں گا، مدد کروں گا، ان کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑوں گا، جہاد کروں گا، اور اگر میں فوت ہو گیا اور وہ آئے تو میں یہ 2 خط دے رہا ہوں، تم یہ 2 خط ان کو دے دینا۔ کعب ابن اسد نے کہا کہ تم بھول گئے ہو، تم نے اپنے بڑے ابن نواس سے جو فوت ہو چکا ہے اس کی بات کو بھی نہیں مانا، اب موقع ہے، سارے کے سارے نیچے اترو، جا کر اللہ کے نبی کے غلام بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، تم غداری کر چکے ہو، اب تک نبی کی نافرمانی کر چکے ہو، تمہیں ہمیں صرف یہ ایک حسد تھا، ہم چاہتے تھے کہ نبی بنی اسرائیل میں سے آتا، ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے آتا، یہ نبی آ گیا عرب سے، اس حسد کی وجہ سے تم کلمہ نہیں پڑھتے، میں نے بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن اب کوئی صورت نہیں ہے، یہی ایک صورت ہے کہ جاؤ کلمہ پڑھ لو، بچ جاؤ۔ یہودی کہنے لگے، بنی قریظہ کے جوان بوڑھے بچے مرد عورتیں کہنے لگے نہیں نہیں، تورات کی قسم ہم یہودیت پہ مرنا چاہتے ہیں، اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر دوسری چوائس یہ ہے، اپنے ہاتھوں میں تلواریں لو، اپنی عورتوں کو خود قتل کر دو، اپنے بچوں کی گردنوں پہ خود چھریاں چلا دو، اور پھر قلعوں سے نیچے اتر کر کود پڑو اور لڑتے رہو اور لڑتے رہو اور لڑتے رہو، یا مر جاؤ یا پھر جیت جاؤ اور اپنے دشمنوں کو مار ڈالو، عورتیں بھی مل جائیں گی، بچے بھی پیدا ہو جائیں گے، گھر بھی آباد ہو جائیں گے۔ یہ دوسری چوائس ہے اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے۔ کعب ابن اسد کی اس چوائس پر یہودی کہنے لگے کہ بھلا ان کا کیا قصور ہے کہ ہم عورتوں کو قتل کریں،
اور اگر ہماری بیویاں مر جائیں تو ہمارے جینے کا پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ ہمارے بچے مر جائیں تو پھر ہمارے جینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا اگر یہ میری چوائس دوسری بھی تمہیں قبول نہیں تو پھر تیسری چوائس ہے اور آخری اور حتمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہفتے کا دن تمہاری عبادت کا دن ہے، تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس دن تمہیں قتال کی اجازت نہیں ہے، لیکن موقع یہ ہے کہ محمد غافل ہوں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ تم عبادت میں مصروف ہو، تم ہفتے کے دن اللہ کا حکم توڑ کر محمد اور ان کے ساتھیوں پہ حملہ کر دو، اچنچیت حملے میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں فتح مل جائے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چوائس نہیں۔ یہودی کہنے لگے کعب ابن اسد تو بھی جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہفتے کے دن کے تقدس کو پامال کیا تھا، بھئی ہمارا مقدس دن جمعے کا ہے، یہودیوں کا ہفتے کا تھا، عیسائیوں کا اتوار کا، تو انہوں نے تقدس کو پامال کیا تھا، وہ بندر بن گئے تھے، خنزیر بن گئے تھے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب انہوں نے تینوں باتوں سے انکار کر دیا تو یہ کہنے لگا اپنی ذلت کا انتظار کرو اور اپنی موت کا انتظار کرو، اور اس دوران انہوں نے یہ کہا، حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ باقی آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها